السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دبئی کی بارش کے مزے، دبئی کے حسین موسم کے مزے میں انجوائے کر رہا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں۔ کوئی مخصوص علاقے کی سیر کروانے کا پروگرام نہیں ہے، صرف آپ کو دبئی میں یہ برسنے والی باران رحمت دکھانے کا پروگرام ہے۔ اور اس باران رحمت میں جہاں من کرے گا، جہاں قسمت لے جائے گی، وہ آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو سیر کروائیں گے۔ کل بھی بارش ہوتی رہی ہے دبئی میں، اور آج پھر ماشاءاللہ یہ دبئی میں بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے اندازے کے مطابق کل بھی بارش ہوگی، اور شاید ساتھ میں ژالہ باری کا بھی امکان بتایا گیا ہے۔ یہ رحمت دبئی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، اب تو کچھ بہتر ہو گئی ہے۔ اب تو دبئی میں بارشیں نسبتاً کچھ زیادہ ہونے لگ گئی ہیں۔ جب 13-14 سال پہلے ہم دبئی میں آئے تھے تو سال میں 1 یا 2 بارشیں ہوتی تھیں، وہ بھی دسمبر اور جنوری کے مہینے میں۔ انہوں نے چونکہ سبزے پہ بڑی کوشش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، درخت کافی تعداد میں لگائے ہیں، تو انہوں نے اپنے علاقے کی نسبت انوائرمنٹ کو، ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اکثر میں اپنے ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سبزہ درخت لگے ہوئے دکھاتا ہوں، تو ان درختوں کی وجہ سے بھی ماحول میں بہت مثبت تبدیلی آتی ہے، موسم خوبصورت اور حسین ہو جاتا ہے۔ اور انہی درختوں کی وجہ سے، شجر کاری کی وجہ سے دبئی کا موسم بھی ماشاءاللہ بہت تبدیل ہوا ہے۔ اچھی بارشیں ہونے لگ گئی ہیں، پہلے کے نسبتاً زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ یہ جی چند بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ٹریڈ سینٹر 1 کا علاقہ کہتے ہیں۔ اگر ہم دبئی سے ابو ظہبی کی طرف جائیں تو شیخ زاید روڈ کے جو دائیں طرف کا علاقہ ہے وہ ٹریڈ سینٹر 1 کہلاتا ہے، اور جو بائیں طرف کا علاقہ ہے وہ ٹریڈ سینٹر 2 کہلاتا ہے۔ اور جب ٹریڈ سینٹر 2 کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر آگے بائیں طرف ہی ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ وہی علاقہ ہے جس علاقے میں برج خلیفہ اور دبئی مال واقع ہے۔ اور ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو پھر بزنس وے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔
بزنس بے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ بزنس بے میں زیادہ تر دفاتر آفس کی بلڈنگیں ہیں. ان بلڈنگوں میں زیادہ تر دفاتر کاروباری حضرات کے دفاتر واقع ہیں. رہائشی بلڈنگیں بہت کم ہیں. رہائشی بلڈنگیں ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں ہیں اور کچھ ٹریڈ سینٹر 1 کے علاقے میں ہیں. کافی دیر سے بوندا باندی جاری ہے. کبھی یکدم تیز ہو جاتی ہے اور کبھی آہستہ ہو جاتی ہے. یہ بارش کی آنکھ مچولی جاری ہے. آگے پیٹرول پمپ آ گیا تو آگے میں گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو ہواؤں کے جوش میں لے جاتا ہوں. اس حسین موسم میں دبئی کی سیر کا اپنا ہی مزہ ہے اور میں آپ کو اس حسین موسم میں دبئی کی سیر کرواتا ہوں. آپ بھی دیکھیں، میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں، آج وہ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اس حسین موسم کو. آپ بھی میری طرح انجوائے کریں. نہیں جی، میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں. پیٹرول ڈلوا کے یہیں سے پھر شروع کریں گے. لیں جی، پیٹرول کی ٹینکی فل ہو گئی ہے. اب ہم دوبارہ دبئی کے موسم کو انجوائے کرنے کی مہم پہ شروع ہوتے ہیں. یہ بارش کا پانی اڑاتی گاڑیاں، بارش میں کام وام تو ہوتا نہیں ہے. میرا ارادہ تو آج چھٹی کرنے کا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو یہ حسین نظارہ دکھاؤں اور خود بھی انجوائے کروں. تو لہٰذا براہ کرم میری اس کاوش کی حوصلہ افزائی کریں. مجھے سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور اچھے پیارے کمنٹ بھی ضرور کریں. آپ کی باتیں پڑھ کر خوشی ہوتی ہے اور دل میں ایک انجانی سی حوصلہ افزائی کی امید بھی جلتی ہے. آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا براہ کرم سبسکرائب بھی کریں زیادہ سے زیادہ اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کو دبئی پورا دکھانے کے بعد دوسری ریاستوں کی طرف نکلوں گا. شارجہ، فجیرہ، راس الخیمہ، عجمان، ام القبین اور ابوظہبی، یہ 7 ریاستوں کی سیر کرواؤں گا. ان 7 ریاستوں کی سیر کروانے کے بعد پھر آپ کو عمان کی، کویت کی، عراق کی، سعودی عرب کی، اردن کی، شام کی، لبنان کی، حتیٰ کہ پورے عرب کی سیر کرواؤں گا اور انشاءاللہ اسی طریقے سے کرواؤں گا جس طریقے سے یہ کروا رہا ہوں. ہر ایک علاقے کی، اس علاقے کی گلی محلوں کی اور اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن مجھے میسر ہوگی وہ معلومات بھی آپ کو دوں گا.
اور اگر زندگی نے وفا کی اور عرب کی سیر کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرب سے باہر دوسری دنیا افریقہ، براعظم افریقہ، براعظم یورپ، ایشیا اور دوسرے علاقوں کی سیر بھی کراؤں گا، اور انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا کہ یہ جو میرا انداز ہے میں اس کو برقرار رکھوں. تو یہ سب کچھ ممکن ہوگا آپ کی حوصلہ افزائی سے. جتنی آپ حوصلہ افزائی میری کرتے جائیں گے مجھے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا جائے گا، شوق پیدا ہوتا جائے گا، اور اسی شوق، بلبلے اور جذبے کے ساتھ میں آپ کو مزید سیر کراتا جاؤں گا، نئی نئی دنیا ایکسپلور کرتا جاؤں گا، نئی نئی ڈسکوریز کرتا جاؤں گا، اور آپ کو اس میں شامل کرتا جاؤں گا، آپ کو دکھاتا جاؤں گا. آپ بھی گھر بیٹھے اس کی سیر کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ ساتھ آپ بھی انجوائے کرتے رہیں گے. ناراض نہ ہونا. یہ چھوٹے سے علاقہ جہاں سے میں نکلا ہوں یہاں سگنلز ہیں، 2-3 سگنلز اور ہیں، اس کے بعد سگنل قدرے وقفے کے ساتھ آنے سٹارٹ ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو تھوڑی سی لمبی ڈرائیو بھی ملے گی. پہلے کل ہلکی ہلکی بوندا باری ہوتی رہی، آج بھی صبح سے ہلکی ہلکی بوندا باری ہو رہی تھی، لیکن اب بارش قدرے تیز ہو گئی ہے، اور چونکہ یہ کل سے شروع ہے موسم بھی حسین اور ٹھنڈا ہو گیا ہے. جب کیمرے پہ بارش کی بوندیں زیادہ پڑتی ہیں تو تصویر بہت آ جاتی ہے، اور جب بائپر ایک دفعہ گھوم جاتا ہے تو تصویر واضح آتی ہے. امید ہے کہ بارش کی اور وائپر کی یہ کشمکش آپ انجوائے کر رہے ہوگے. پلیز میری حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دوسری باتیں جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے گریبان میں جا کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے جسم پہ پاکستان کا آئین اور قانون نافذ کریں. انشاءاللہ ایک دن پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے یقین ہے اگر ہم خود احتسابی کا عمل شروع کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ابتدا کریں، تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ ایک دن یہ وطن عزیز، مملکت خدا داد پاکستان، حقوق العباد کے لحاظ سے، ہیومن رائٹ کے حساب سے، بلکہ کسی بھی جاندار کے حقوق کے حساب سے انشاءاللہ ایک دن دنیا اس کو مانے گی اور دنیا میں پہلے نمبر پہ آئے گا. ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا میں مشہور ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. ایمان ہمارا اسلام بھی حقوق پہ بہت توجہ دیتا ہے، حتیٰ کہ بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جس کو چاہے.
حقوق العباد اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ جس کی آپ نے دل شکنی کی ہے، حق کھایا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا ہمارا چونکہ ایمان ہے، ہم جب تک آخرت پہ، یوم حساب، یوم القیامت پہ، جنت دوزخ پہ، سزا و جزا پہ، فرشتوں پہ، آسمانی کتابوں پہ، انبیاء پہ ایمان نہیں لاتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ ایمان ہے قیامت قائم ہوگی، سزا و جزا ہوگی، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر تو یہ فرض ہے، ہم حقوق اللہ کا خیال تو رکھنا ہی رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی مکمل تربیت دی کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کا اخلاق اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین اخلاق کے مالک تھے۔ بارش چونکہ تیز ہو گئی ہے، میں نے وائپر بھی 1 نمبر کی سپیڈ بڑھا دی ہے۔ مجھے اب لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں یہ ویڈیو ڈالوں گا ضرور، اور ایک میری ویڈیو کی خوبی بھی ہے، ہمیشہ میں ایڈیٹنگ اور کٹنگ کے بغیر ویڈیو ڈالتا ہوں۔ میں دوسرے لوگوں کی طرح کہ یہاں سے صحیح نہیں بنی، اچھی نہیں بنی، وہ کیا کمنٹ کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو خالص چیز دوں، جیسی میں نے ویڈیو بنائی ہے میں ویسی ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں، ایڈیٹنگ اور کٹنگ کی ملاوٹ کے بغیر۔ تو امید ہے آپ یہ انجوائے کریں گے، آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو بات میں حقوق العباد پہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے، علماء سے سنتے رہے ہوں گے کہ کیسے کیسے لوگوں نے ستایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں، حتیٰ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا پورے انبیاء کو، تمام انبیاء کو ستایا گیا، اس سے زیادہ مجھے ستایا گیا، لیکن آپ نے کبھی کسی کو بددعا نہیں کی، کبھی کسی کو اپنے ستانے ظلم کی وجہ سے بدلہ لینے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ تو ہم اسی نبی کے امتی ہیں، حتیٰ کہ وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک صحابی جس نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پریشان ہوئے، آپ نے اس صحابی کو فرمایا کہ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں مجھے آپ کی وہ بچی یاد آتی ہے، آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں۔ آپ نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کو بھی معاف کر دیا، آپ نے اپنے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ وہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، کوئی کوڑا پھینکنے والی مائی کا واقعہ ہے، کوئی جادوگر کہنے والے لوگوں کا واقعہ ہے، جنہوں نے آپ کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق والے تھے۔ تو یہ تو ہمارا مذہب کا حصہ ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا، والدین کی عزت کرنا،
اپنے والدین کا ادب کرنا، عزت تو اپنے جیسوں کی جاتی ہے، اپنے ہم عمر کی جاتی ہے، اپنے برابر کے لوگوں کی جاتی ہے۔ یہ اس کے بھی 3 حصے ہیں۔ اپنے سے بڑوں کا ادب کیا جاتا ہے، اپنے برابر لوگوں کی عزت کی جاتی ہے، اور اپنے سے چھوٹے لوگوں پہ شفقت کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے سے بڑوں کا ادب کریں، اپنے جیسوں کی عزت کریں، اور اپنے سے چھوٹوں کے پہ شفقت کریں۔ اور ماں، بہن، بیٹی اور بیوی 4 رشتے اللہ پاک نے ہمیں ہر مرد کے عورت کے ساتھ بنائے ہیں۔ ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھیں، ماں کی ریسپیکٹ، ماں کا ادب کریں، ماں کا ادب کریں، بہنوں کی عزت کریں، بیٹیوں پہ شفقت کریں، اور بیوی کے حقوق کا خیال رکھیں۔ بیوی، میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے جس رشتے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تھا وہ میاں بیوی کا ہی رشتہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بیوی کا تحفہ دیا، اللہ پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا حوا علیہ السلام کو بنا کے۔ ماں باپ وہ بعد میں بنے۔ آپ کی بیوی اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے۔ اس کے حقوق کا خیال رکھنا، اس کی عزت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین کی خاطر بیوی کو بھول جائیں جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اور یا پھر بیوی کی خاطر اپنے والدین کی عزت ریسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک درجہ اوپر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بیوی کا حاکم یا بیوی کا خاندان کا سربراہ بنایا ہے۔ اسی لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، صبر اور حوصلہ زیادہ دیا ہے۔ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں، بہت سی رحمتوں، بہت سی چیزوں سے نوازا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مرد بنایا، ایک درجہ بیوی سے اوپر دیا، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اللہ پاک کا نظام ہے۔ اگر دونوں برابر ہوتے تو دونوں کی بات، حکم تو بادشاہی تو ایک کی ہوتی ہے نا، سربراہ تو ایک ہی ہوتا ہے، اسی نے سربراہی کرنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے درخواست ہے کہ والدین کے لیے بیوی کے پیچھے لگ کے بیوی کی باتوں میں آ کر والدین سے نہ جھگڑیں، والدین کی ادب اور احترام میں کمی نہ آئے، اور ساس بہو کا جو رشتہ ہے یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آٹا گوندھی ہندی کیوں ہے، یہ وہی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جب تک ہمارے ہاں سے جاہلیت نہیں ختم ہوتی تب تک یہ ساس بہو کا جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ لڑائی فساد تو 3 چیزوں سے ہوتی ہے، سب سے زن، زر اور زمین، اس کا جھگڑا ہوتا ہے دنیا داری میں، اور ویسے تو اسلام اور کفر کا یا کوئی اور دوسرے ملکوں کی وہ تو دوسروں کی ہوتی ہیں، گھریلو جھگڑے یہی ہوتے ہیں۔ لیکن جاہلیت جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ ساس بہو کے ایک دوسری کو نیچا دکھانے کے یہ طریقے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو میں نے اپنے دیکھا ہے
ایک میں آپ کو چلو نام نہیں بتاتا، نام بتاؤں گا تو غیبت ہو جائے گی، ایسے ساسوں کو، لوگوں کو میں جانتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سوائے پہلے واضح کر دوں کہ یہ عقل، شعور اور سمجھداری کی باتیں نہیں ہیں، یہ 200% جہل اور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ کہ ایک میں ساس کو جانتا ہوں، وہ بہوؤں کے لیے اس نے پنجاب میں کالا صابن ہوتا تھا برتن دھونے کے لیے، بہوؤں کے لیے تو اس نے کالا صابن رکھا ہوتا تھا، اور یا خاک مٹی یا پنجابی میں سوا کہتے ہیں، اس سے برتن منجواتی، اور خود اس نے وم ڈش واش رکھا ہوتا تھا، اور جب اس نے سسر کے سامنے بہوؤں کی برائیاں کرنی ہوتی تو وہ خود وم سے برتن دھوتی اور اپنے سسر کو دکھاتی کہ یہ دیکھو یہ میں نے برتن دھوئے ہیں، اور بہوؤں کو وہ مٹی سے، سوا سے یا کالے صابن سے دھلے ہوئے برتن دکھاتی کہ یہ اس نے دھوئے ہیں۔ اگر یہ محنت سے دھوئے جیسے میں نے یہ برتن چمکائے ہیں، یہ ویسے ہی چمکا سکتی تھی۔ یہ دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی کہ جب سسر صاحب کام پہ چلے جاتے تھے تو اس کے بعد سارے گھر کا کام، برتن دھونا، کپڑے دھونے، جھاڑو، وہ بہوؤں سے کرواتی، اور اس کی اپنی بیٹیاں بیٹھی رہتی، مزے کرتی رہتی۔ لیکن جب سسر صاحب کے آنے کا ٹائم ہوتا تو وہ بیٹیوں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ جاتی کہ اٹھ جاؤ، تمہارے باپ آنے کا ٹائم ہوا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو باپ صاحب اتنے سیدھے تھے، اللہ پاک نے ان کو یہ ہدایت نہیں دی کہ میں پوچھوں کہ میں جو صبح 8 بجے گھر سے نکلا ہوں، اب شام کے 3-4 بجنے والے ہیں، تو کیا سارا دن آپ نے جھاڑو نہیں دیا، صفائی نہیں کی؟ لیکن چونکہ بہو کو غلط دکھانا ہوتا تھا، بہو کو کام چور اور نکھٹو ثابت کرنا ہوتا تھا، سسر کی غیر موجودگی میں سارا کام بہوؤں سے کروا کے سسر کے سامنے بیٹیوں کو لگا دیتی تھی، اور وہ دیے ہوئے جھاڑو پہ، کی ہوئی صفائی پہ دوبارہ کرواتی تھی تاکہ باپ دیکھ لے، اور جب سسر صاحب آتے تھے تو ان کو پھر اشاروں میں دکھاتی تھیں کہ یہ دیکھو، یہ تمہاری بیٹیاں کام کر رہی ہیں اور تمہاری بہو یہ سوئی ہوئی ہے۔ حالانکہ بہو سارا دن کام کر کے تھک ہار کے جتنا بھی کام ہوتا تھا وہ ریسٹ کر رہی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بہو کے 2 بچے، 3 بچے چھوٹے چھوٹے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ آرام کے وقت میں، دوپہر میں، شام میں یا رات میں بہوؤں کے کمرے میں یا دوسروں کے کمرے میں نہ جاؤ۔ تو جب بہو اپنے بچوں کو سنبھال کے، کام شام کر کے، صفائیاں وغیرہ ختم کر کے، بہو کے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا تھا تو ساس صاحبہ اپنی بیٹیوں کو، سسر کو لے کر بہو کے کمرے میں آ گھستی تھی اور وہاں شور شرابہ شروع کر دیتی تھی تاکہ یہ بیچاری آرام بھی نہ کر سکے۔ یہ چیزیں بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور اس کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ سسر صاحب جو ہیں یہ اپنے پوتوں پوتیوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ وہ اگر بہو اپنے بچوں کو لے کر نیچے صحن میں ہے تو ساس صاحب سسر کو لے کر چھت پہ چلے جاتے، وہاں بیٹھتے، اور اگر بچے پوتے پوتیاں چھت پہ آ جاتے تو وہ بچوں کو بھگا دیتے،
یا اگر بہو آ جاتی تو وہ سسر صاحب کو لے کر چھت سے نیچے آ جاتی، اور سسر صاحب بھی اتنے سیدھے، اتنے شریف آدمی کہ انہوں نے یہ کبھی پوچھنا گوارا نہیں کیا، اور اگر وہی شرارتیں پوتے کریں، پوتیاں کریں تو وہ شرارتی ہیں، وہ بدتمیز ہیں، اور اگر وہی کھیل نواسے کھیلیں، وہی شرارتیں کریں تو وہ ذہین ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ یہ تب تک ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم اپنے گھر سے جہالت کا خاتمہ نہیں کریں گے۔ جہالت کا خاتمہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے جسم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اسلام نافذ کریں گے، اخلاق حسنہ، حقوق العباد کا خیال کریں گے۔ میں معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا اگر ایسی ملتی جلتی باتیں کسی کو فیل ہوں کہ یہ تو ہمارے گھر کی کہانی ہے، یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ پنجاب کے 99% گھروں کی کہانی ہے۔ پنجاب کے 99% گھروں میں ایسی ہی کہانیاں دہرائی جاتی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد کسی کی برائی کرنا یا کسی کو غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں سے اس جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ختم کرنے کا تہیہ کریں، تاکہ آپ کے گھر میں جو بیٹے ہیں جب ان کی شادی ہو جائے تو مائیں یہ بھول جاتی ہیں، پنجاب میں، پوری دنیا میں تو پاکستان میں اور پنجاب میں اسپیشلی جب بیٹا پیدا ہوتا ہے کتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، چونکہ ہم ہندوؤں کے پڑوس میں رہے ہیں، ابھی تو ہمیں سدھر جانا چاہیے تھا۔ 70 سال ہو گئے ہم ایک آزاد اور اسلامی ملک میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ علم کی کمی ہے، ہم صدا کے اور بھرپور جاہل ہیں، تو اس لیے ہمیں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم مسلمانوں کی رسومات پہ یا دین پہ عمل کریں، ہم نے وہ ہندوؤں کی جہل اور جاہلیت پہ عمل کرتے ہیں۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن ہم بیٹوں کی پیدا ہونے پہ خوشیاں مناتے ہیں، بیٹوں کو بیٹیوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بیٹیوں سے زیادہ پڑھاتے ہیں، بیٹیوں سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جب وہی بیٹے جب ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، چھانٹ چھانٹ کے، گلیوں محلوں اور دیہاتوں کی خاک چھان کے چاند سی بہو لے کے آتے ہیں، اور بہو بھی ایسے لاتے ہیں جیسے اس میں 100 پہلے رشتے دیکھتے ہیں، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس کی ناک خوبصورت نہیں ہے، اس کی آنکھیں خوبصورت نہیں ہیں، چھانٹ چھانٹ کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، خلق الانسان فی الاحسن تقویم، لیکن ہم اتنے جاہل ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں بھی نقص نکالتے ہیں۔ بارش بھی دوستو کم ہو گئی ہے، تقریباً رک سی گئی ہے، تو نقص نکالتے ہیں، پھر ہم چاند سی بہو اپنے تئیں، ہم چاند سی بہو، خوبصورت بہو لے کے آتے ہیں۔ جب وہ بہو ہمارے گھر آ جاتی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک جتنے چاؤ، جتنی خوشیاں، جتنی مٹھائیاں ہم نے بانٹی ہوتی ہیں، وہی بیٹا جس کو ہم منتیں اور مرادوں کے ساتھ لیتے ہیں،
جب اس بچے کی شادی کر دیتے ہیں تو وہی بیٹا اسی ماں کا انہی بہنوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ بیٹا دشمن نہیں بنتا، ماں اور بہنیں، ماں اپنے بیٹے کو اور بہنیں اپنے بھائی کو دشمن کنسیڈر کر لیتی ہیں۔ حالانکہ جس بیوی کو ماں اور بہنیں بڑے چاہ سے بیاہ کے لائی ہیں وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، جیتی جاگتی عورت ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے۔ کسی نے تمہیں اپنا جگر گوشہ، جگر کا ٹکڑا کسی نے توڑ کے آپ کی جھولی میں ڈال دیا تو اس کی خاطر ہم اپنے بیٹے کو دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ بیٹے کی بیوی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ بیٹا تو اپنی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کروں، لیکن وہی بات کہ جب تک جاہلیت نہیں جائے گی کچھ نہیں سدھر سکتا، کچھ نہیں آ سکتا۔ اگر بیٹا بیوی کی بات مانے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ بھائی یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، باقی باتیں کل کریں گے، اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ تھوڑا سا کام بھی کر لوں۔